پھر ہمارے وہ جو مرشد ہیں مصباحی صاحب، ہاں اب مصباحی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں بزرگ ہی لکھ کے گئے ہیں، یہ کشف المجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، درخت سارے کا سارا سونے کا اور پتے سونے کے اور جڑیں بھی، ہاں نا اینڈ تک کہتے ہیں ہاں نا، یعنی میں بھی ہوتے ہی سا، ہاں یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ داتا حضور کشف المجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئے، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا ہے، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پڑھان دیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ اچھا جواب ہریو ہریو ہریو، یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہیں، یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں پھر آپ سے نہ پوچھیں کہ تم بزرگوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہو کہ وہ نیچے دیکھتے تھے سونا بنا دیتے تھے، درختوں کو سونے کا بنا دیتے تھے۔ خدا کے لیے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 9 معجزات مانگے تھے نا، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اس کا کوئی سونے کا گھر بن جائے تب اسے پیغمبر مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ اس کے جواب میں کیا کہا کہ تم فرماؤ میں تو بشر ہوں، رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا تو نہیں ہوا، جہاں پہ نبوت بھی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس حوالے سے کہ کافر وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے معجزہ۔ تیرے بزرگوں کا اتنا مقام ہو گیا کہ ان کے لیے بعد میں یہ ساری چیزیں سونے کی بن جائیں گی۔ چلیں اس کے بارے میں کوئی کہہ لے گا جی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ کافروں کو معجزے کے طور پہ چیز نہیں دکھانی، صرف قرآن ہی معجزہ ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی ساز و سامان کا بندوبست کر دیں، کوئی سواری کا، 700 کلومیٹر دور جانا ہے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر تبوک کے لیے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکوں، نہ سواری کے طور پہ نہ ساز و سامان کے طور پر۔ اے نبی تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ قتال میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اب نبی علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں، تو اس موقع پر اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا، سونے کی اشرفیاں اور اونٹ، اور وہ انہوں نے کمائے ہوئے تھے، وہ اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے تو سونا نہیں تھے۔ تو تمہارے بزرگوں کے لیے ہم کیسے مان لیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر جب خلیفہ راشد بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے، تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرو۔ تو صحابہ کرام نے پھر مشورہ کر کے ایک جو عام مہاجر کا وظیفہ تھا وہ خلیفہ راشد کے لیے مقرر کیا، اور بخاری کے الفاظ بتا کیا ہیں کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور اس کے عوض جو مسلمان ہیں وہ ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ کتنی گستاخی ہے کہ ابو بکر کے گھر والوں کا خرچہ مسلمان اٹھا رہے ہیں ان کے بقول۔ لیکن ہمارے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر نے مسلح اٹھایا تو نیچے سے سونا نکلا، نہیں نکلتا ایسے سونا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اوپر دیکھیں تو سونا، اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ماننے، اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی، تسی بابیاں دے مننے والے ہو۔ یہی مصباحی صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک بزرگ کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندری جہاز کے ذریعے حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے، اور بار بار کیپٹن سے آگے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ،
تو وہ کہتا تھا ابھی تو یہ بندرگاہیں آئیں گی پھر، اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی، اور نے کہا جی کیپٹن صاحب لو پھر جدہ آ گیا جی. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ مل کر میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا، جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. انہوں نے پتا سی کہ جدے تو بعد انجینئر صاحب نے بھی آنا ہے. اتنا بڑا بلنڈر بابے سے ہو گیا. یہی میں کہتا ہوں ان بابوں کو نہ قرآن کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ ان کو نماز ٹھیک آتی ہے، نہ انہیں زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہے، نہ انہیں حج کے مسائل پتہ ہے. اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ جو احرام باندھنے کی جگہ تھی میقات، وہ یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرف سے جا رہے تھے. یلملم ایک جگہ آتی ہے جو جدے سے بہت پہلے آتی ہے، ایون جہاز کے پائلٹ کو بھی پتا ہے. آپ عمرے کے لیے جائیں وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یلملم آنے والا ہے، اگر کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا یا احرام باندھا ابھی تک نیت نہیں کی تو نیت کر لے، کیونکہ اس کے بعد تو دم واجب ہو جائے گا. ان کے بابے نے ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا جہاز، وہ کوئی نہیں پہنچا، کہانی پہ کراندہ جائے. لیکن چلو یہ تو کہتے ہیں نا پہنچا. ہم کہتے ہیں جس بابے کو مسائل نہیں پتا پکڑ کے مفت میں پورے کے پورے بحری جہاز کے اوپر جو ہے نا وہ دم واجب کروا دیا. سینکڑوں لوگ سوار ہیں، سینکڑوں بیڑے اب جا کے ڈھونڈے، یعنی نیکی کی تھی کہ الٹا مصیبت ہی پا چڑھا. اور یہ شوق سے بیان کرتے ہیں، یعنی پورے جہاز کو اڑا کے وہاں پہ پہنچا دیا. یار جہاز تو اٹکل بنے تھے کوئی نہیں، ہاں نہ تم سے سٹیم انجن بنا، نہ تم سے ہوائی جہاز بنا. پوری زندگی تمہارے بزرگ مکے مدینے جاتے رہے، ٹھیک ہے، کسی کو تیل نظر نہیں آیا. تیل جا کے 1960 میں جا کے جو ہے وہ ارامکو کمپنی جو امریکہ کی، انہوں نے جا کے وہاں پہ نکالا تیل. تو بزرگ کدھر رہے؟ سب کہانیاں کراتے رہے. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے بنو سلمہ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس لیے کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں ایریا سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مسجد نبوی شریف کے پاس مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ نماز پہ ہم ٹائملی پہنچ جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو اتنا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو پھر بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. اب مجھے بتائیں اس وقت رسول اللہ نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو، بعد میں بابے جو اڑیں گے؟ اور بھائی کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب صحابہ کرام کو ایکٹنگ بھی نہیں کر رہے تھے، وہ نہیں اڑ سکتے تھے بیچارے، اسی لیے مدینہ شریف شفٹ ہو رہے تھے. یہ ہے کتابوں کا دین. یہ میں آپ کو کمپیریزن ساتھ ساتھ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن یہ کوالٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں. قرآن و سنت میں آئی ہوئی تعلیمات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اس طرح کی تعلیمات یہ لوگ پبلک کے اندر مشہور کر رہے ہوتے ہیں.